داعش کو بیٹھے ہوئے معزز حضرات اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے تو میں انجمن ترقی پسند مصنفین جمہوریت شاخ کے عہدیداران و اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اختر آزاد کے افسانوی مجموعہ سونامی کو آنے دو کے رسم اجرا کے موقع پر مجھے مدعو کیا اور کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اختر آزاد جھارکھنڈ کے خاصے سوال لکھنے والے ہیں۔ تقریباً 1985 عیسوی سے انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا۔ آج کل شکون، نیا ورق، مباحثہ، شاعر، ذہن جدید، ادب ساز، نئی کتاب، تشکیل، سخنور، آئندہ، روزن، تمثیل، کتاب نما، ایوان اردو، روح ادب، زبان و ادب اور آتمان جیسے معیاری اہم رسائل و جرائد میں ان کی کہانیاں شائع ہوتی رہی۔ اختر آزاد اردو کے ساتھ ہندی زبان میں بھی یکساں قدرت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں زبانوں میں افسانے لکھے ہیں۔ اردو کے موافق رسائل و جرائد کے ساتھ ساتھ ہنس، آج کل، سمبودھن، ورتمان اور سہارا جیسے اہم ہندی رسالوں میں بھی ان کی کہانیاں چھپتی رہی ہیں۔ اختر آزاد نے جھارکھنڈ کی نئی نسل سے بطور افسانہ نگار ملک گیر پیمانے پر اپنی پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اس لیے کہ جوگیندر پال، وہاب اشرفی، شمس الرحمن فاروقی، احمد حنیش، شمیم حنفی، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منظر کاظمی، سید احمد شمیم، اسلم جمشید پوری، مشرف عالم ذوقی جیسے مشہور ناقدین اور قلمکاروں نے ان کی افسانہ نگاری پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان کے روشن امکانات کی نشاندہی کی ہے۔ اردو میں اب تک ان کے افسانوں کے 4 مجموعے، بابل کا مینار، ایک سمپورن انسان کی گاتھا، سونامی کو آنے دو، شائع ہو چکے ہیں، اور ہندی زبان میں کہانیوں کا ایک مجموعہ ہم کہاں جائیں گے کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اختر آزاد 1980 عیسوی کے بعد کی نسل کے افسانہ نگار ہیں جو اپنے افسانوں کے ذریعہ اردو میں معیار و قدر کے قائل ہیں۔ ان کے افسانے اپنے موضوع کے اعتبار سے اردو میں نئے امکانات اور زندگی کی نئی اور حسین تعبیرات کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ تخلیقی عمل کے وسیع پس منظر میں وہ زندگی اور اس کے تمام اثار و رسوخ کو اس کے حسین اور قریب تہذیبی اور سماجیاتی حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کہانی کی تشکیل ہی خود زندگی کے متنوع تجربات، ذاتی اور سماجیاتی پس منظر کے زیر اثر وجود میں آتی ہے۔ سماجی اور شخصی زندگی کے حوالوں اور ان سے پیدا ہونے والے اقدار ان کے افسانوں میں خاص طور سے جھلکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں مختلف سطح پر زندگی کی ترجمانی اور اس کی مثبت قدروں کی نگہداشت کی کوشش کی ہے۔ اول تا آخر زندگی کی مثبت اور منفی قدروں کی پیشکش میں ان کا قلم رواں رواں رہتا ہے۔ ان کو اپنی کہانیوں کے لیے کردار ڈھونڈنے میں کوئی مشقت نہیں جھیلنی پڑتی، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ کہانی کی ہر صورت خود بخود اپنے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ کرداروں کی نفسیاتی کشمکش ہو یا ان کا استحصال یا ان کا عزم و استقلال، ان کی افسردگی یا زندگی سے جوجھنے کا حوصلہ، سب ایک دوسرے سے مل کر ان کی کہانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ موضوع اور اسلوب کے ساتھ ساتھ افسانے کے قیام میں فنکار کے ذہن میں پیدا ہونے والا سماجی اور تخلیقی درد بھی ابھرتا چلا جاتا ہے۔ اختر آزاد واقعاتی ترتیب کے ساتھ ساتھ زندگی کے وسیع تر تانے بانے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہر مسئلے میں ڈوبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس احساس نے تخلیقی عمل میں ایک مثبت قدر پیدا کی ہے۔ زندگی کے ساتھ ساتھ مربوط ہونے کے باوجود ان کے افسانے اصلی حیثیت کے اعتبار سے ہر اس منزل کو عبور کرتے ہیں جو ایک افسانہ نگار کو معیار اور قدر تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختر آزاد کی کہانی اردو میں زندگی اور اس کے محبت کا ایک نیا ذائقہ پیش کرتی ہے۔ اپنی کہانیوں کے ہر تخلیقی زاویے
अव्वल की अर्थ तामीर में वो तख्लीकी सतह पर ज़िंदगी को समझने का मौका फराहम करते हैं और ज़िंदगी के अफराद व तफरीक और उसकी कमजोरियों और खामियों की तरफ भी बड़ी पुख्तगी के साथ निगाह करते हैं। अख्तर आज़ाद की अफसाना निगारी पर तफसीली इजहार ख्याल का ये मौका नहीं है। फिर कभी फिलवक्त में उनके ताज़ा तरीन अफसानवी मजमूआ सुनामी को आने दो, जिसका इजरा अभी अभी हुआ है, उस पर इख्तिसार के साथ कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। सुनामी को आने दो अख्तर आज़ाद का चौथा अफसानवी मजमूआ है जो गुज़श्ता माह ही शायर हुआ है। इस मजमूए में कुल 13 अफसाने शामिल हैं, जिनके उन्वानात ये हैं: शूट आउट, सुनामी को आने दो, नया पुरसवार, बर्फ पिघलेगी, घर, ज़मीनी नशेबो फराज का खेल, छड़ी, रिश्तों की नई स्कीम, शुद्धिकरण, किसान के अज़ाए तरकीबी, व्हील चेयर वाली लड़की, रिमोट कंट्रोल, पहली आज़ाद। कुछ अफसाने तवील हैं और कुछ मुख्तसर। हर अफसाना अपने लिए एक साँचा खुद मुतय्यन करता है। 2 अफसाना रिश्तों की नई स्कीम और किसान के अज़ाए तरकीबी बिल्कुल नए अंदाज में लिखे गए हैं, यानी उनको बयान करने वाला यहाँ खुद भी मौजूद है। इन अफसानों को पढ़कर ऐसा लगता है कि अख्तर आज़ाद एक मुख्तलिफ और बड़े विज़न के मालिक हैं। मुनफरिद होना कोई बड़ी खूबी नहीं होती, लेकिन उसमें एक नया ज़ाविया, बड़ा विज़न और मुख्तलिफ उसलूबे बयान दर आए तो इनफरादियत अहमियत अख्तियार कर लेती है। सुनामी को आने दो की कहानियों में एक नया जायका मिलता है। उसलूब भी मुख्तलिफ है और हर मौजू के लिए अफसाना निगार अपना एक ज़ाविया नज़र रखता है। इस मौका पर इस मजमूए में शामिल तमाम अफसानों का तनकीदी जायजा लेना तो मुमकिन नहीं हो सकेगा, जबकि सभी अफसाने किसी न किसी लिहाज से अहम ज़रूर हैं। चंद के बाद में, चंद सुतूर में बात इशारे कर रहा हूँ। इस मजमूए का पहला अफसाना ही हमें चौंकाता है। अफ़ज़ाए से नस्ल आज का बहुत बड़ा मसला है। बढ़ती हुई आबादी और खुर्दोनोश के अदमे तवाज़ुन से जो सूरत उभर रही है वो एक अहम मसला है। लेकिन अफ़ज़ाए से नस्ल की एक उमूमी कैफियत भी है। आबादी जिस तरह फल फूल रही है, उसका तदारुक किस तरह हो, ये एक मसला ज़रूर है। अख्तर आज़ाद ने अपने तौर पर इस ज़िम्न में गौर व फिक्र किया है और उसे एक अफसानवी जिहत दे डाली है। अफ़ज़ाए से नस्ल के लिए हुकूमत की जानिब से लाइसेंसी कानून का सख्ती से नफाज और फिर उससे अवाम की बेचैनी सब एक दूसरे में मदगम हो गए। इसलिए कह सकते हैं कि शूट आउट आज की मसाइली कहानी है जिस पर आम तौर से तवज्जो नहीं की गई है। सुनामी को आने दो भी इसी कबील की एक उम्दा कहानी है। आज करप्शन का जिस तरह जोर है वो हमारे तजर्बे और मुशाहदे का नुमाया पहलू है। मुल्तहिब फनकार ऐसे रवैये से नाआशना नहीं हो सकता। सियासी लीडर खा वो जाहिल मुतलक ही क्यों ना हो, वजीर तालीम भी बन सकता है और इक़्तिदार के नशे में वो खूब फूल खेलने और जल्द घर भर लेने की कोशिश करता है, बल्कि वो अपनी जहालत की वजह से कुछ ज़्यादा ही इसमें मुलव्विस हो जाता है। अगर मिस्टर क्लीन माँ और बेटी से रिश्ता कायम कर लेता है तो इंसेस्ट यानी तिहारती रिश्ता क्या होता है उसके शऊर से बालातर है। इसलिए माँ और बेटी में फ़र्क नहीं करता और अपनी वजारत के मनसब के जोम में लूट खसोट, जुल्म व सितम, इस्तेहसार, अक़रबा परवरी और हरामकारी उसकी ज़िंदगी का अहम मकसद बन जाता है। मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद से उसका कोई इलाका नहीं होता। सियासत की गलादत अब इस सतह पर पहुंच चुकी है कि अब यहाँ भी एक सुनामी की ज़रूरत है और यहाँ अफसाना निगार कारी के जहन को सुनामी की एक नई जिहत से आरास्ता कर देता है। मशहूर मकूला है कि हर फिरऔन रा यक मूसा,
تو سیاست کے گلیارے میں بھی یہ کیفیت لازماً پیدا ہوگی جس کے آثار اب رونما ہونے لگے ہیں، اس لیے کہ اختر آزاد کا نقطہ رس تخلیقی ذہن اس راز کو پا گیا ہے۔ یوں تو جنس اور جنسی احوال پر بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے، کتنی ہی اہم کہانیاں جن سے لوگ واقف ہیں۔ منٹو کی تخلیقی جہت سے آگہی عام ہے، بعض نقطوں کے لیے بیدی بھی اس صف کے لکھنے والے ہیں۔ عصمت چغتائی واجدہ تبسم اس ضمن میں معروف ہے، لیکن جنسی استحصال ایک الگ موضوع ہے جو فیمنزم سے قریب ہے۔ 1980 عیسوی کے بعد کے لکھنے والے افسانہ نگاروں نے عورت پر ہونے والے ظلم اور اس کے دیگر مسائل پر خصوصی توجہ دی ہے۔ ترنم ریاض، نگار عظیم، غزال زیغم، حنا روحی نے اس موضوع پر بڑی بولڈ کہانیاں لکھی ہیں۔ اختر آزاد مرد ہیں، لیکن انہیں عورتوں کی جنسی احوال اور استحصال کی کلی خبر ہے۔ نیا گھوڑسوار ہر چند کے فیمنزم کی تحریک سے وابستہ نہیں، لیکن یہ اسی سماج کا بڑا بے باک اور عمدہ افسانہ ہے۔ پدرانہ نظام اور مردوں کی بالادستی اور اس کے نتیجے میں عورتوں کی کرب و اذیت کی بڑی سچی عکاسی اس کہانی میں ملتی ہے۔ ایک مختصر سا اقتباس دیکھیے جس سے سیکنڈ سیکس کی پوری نوعیت ابھر جاتی ہے۔ جانور اور پودے بھی اپنا دفاع کرتے ہیں، پھر میں تو انسان ہوں، تم نر ہو، طاقتور ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جب چاہو میرے اوپر زین کس دو۔ بگڑیل گھوڑی کو سدھارنے کے لیے لگام لگانی پڑتی ہے۔ جس دن گھوڑی بے لگام ہو گئی اس دن وہ مجھے پٹک دے گی، اور جب ہڈیاں ٹوٹیں گی تب سمجھ میں آئے گا کہ ناری کا درد کیا ہوتا ہے۔ اس بات پر گھوڑسوار اندر ہی اندر مسکرا اٹھتا ہے اور پھر اپنی لاچاری ظاہر کرتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس پر دوبارہ زین کر سکے، منزل تک پہنچ سکے۔ کیا کروں یہ درد بانٹا بھی تو نہیں جا سکتا، بانٹا جا سکتا ہے وہ کیسے؟ جیسے تمہارے اندر میں اور میرے اندر تم موجود ہو، نہیں، نر کے اندر صرف نر اور ناری کے اندر صرف ناری ہوتی ہے۔ برف پگھلے کی بھی ایک مسائلی کہانی ہے۔ قبائلی قانون اور رسم و رواج بعض علاقوں میں ایسے حائل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی زندگی پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہونے لگے ہیں۔ شادی اور بیاہ میں جہیز کے مطالبات نے شادی کا رشتہ اقتصادیات سے بڑا گہرا کر دیا ہے، اور اس سے استحصال کی وہ نوعیت ابھری ہے جو شاید و باید۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اس سسٹم کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے، سو برف پگھلے کی میں ایسی ہی ایک آواز تیز ہو گئی ہے، لیکن اپنوں کے ذریعہ ہی اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح آخر میں یہ کہانی ٹریجڈی میں بدل جاتی ہے۔ اصلاح کے لیے کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی اور برف ضرور پگھلے گی، یہ احساس افسانہ نگار کو بھی ہے۔ تقسیم ملک اور ہجرت کے المیے پر بہت پیاری کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ گھر میں اختر آزاد نے بھی اس موضوع کو ٹچ کیا ہے۔ یہ افسانہ معاشرے کے بکھراؤ، اپنی زمین سے پیار اور ذہنی انتشار کا ایک خوبصورت منظرنامہ ہے۔ روٹس کی تلاش کا مسئلہ آج کچھ شدید ہی ہو گیا ہے۔ گھر اور اسلاف سے کوئی شخص دور نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی تلاش و جستجو میں جو کرب آمیز مناظر سامنے آتے ہیں، ماضی اور حال، قدیم اور جدید، یعنی پرانی اور نئی نسل کی کشمکش اس کہانی میں اہم ہوتی ہے۔ افسانے کا اختتام بڑا عجائب ہے جو افسانہ نگار کی مثبت سوچ کا آئینہ دار ہے۔ اسی نوعیت کی ایک کہانی زمینی نشیب و فراز کا کھیل بھی ہے، لیکن یہ قدرے مختلف بھی ہے، اس لیے کہ حالات نے خونی رشتوں کے درمیان جو سرحدوں کی دیوار کھڑی کر دی ہے اور جس کے باعث
رشتے دار ایک دوسرے کو دیکھنے، ملنے، چھونے کی خواہش، انتظار، شاید خداوند کریم کو رحم آ جائے اور سرحدوں کی دیوار ڈھک جائے، ملنے کی کوئی سبیل نکل آئے، لیکن اس کے لیے ہنگامی صورتحال، کسی زلزلے اور سونامی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب ملک کے جنت نشاں کی سرحدیں کھول دی جائیں گی اور باپ بیٹے، شوہر بیوی، بھائی بہن ایک دوسرے سے مل پائیں گے۔ افسانہ نگار نے اس کہانی کا انجام اسی نہج کا پیش کیا ہے۔ گویا یہ ایک الگ نوعیت کی کہانی ہے، لیکن اس میں جو کرب ہے اسے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے۔ افسانہ چھڑی اپنے مواد کے اعتبار سے عمومی تجربے سے مختلف ہے کہ ڈاکٹر صدیقی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چھڑی نیز اس کے استعمال ہی نے طلباء کو صحیح راستہ دکھانے کی سبیل پیدا کی ہے، لیکن جب حکومت زد و کوب اور چھڑی کے استعمال پر پابندی عائد کرتی ہے تو وہ سخت ہیجان اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی نوکری اور زندگی کی ضروریات کے عوض نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی چھڑی کا استعمال بند کر دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس سے طلباء کا مستقبل تاریک ہوتا جاتا ہے، اس کی ترقی کا تناسب گھٹ جاتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر صدیقی اپنی سبکدوشی کے دن دی گئی پارٹی میں طالب علموں پر اپنی چھڑی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور نتیجتاً انہیں جیل کی کال کوٹری میں جانا پڑتا ہے۔ دراصل یہ کہانی علامتی نوعیت رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں چھڑی نہیں ہے، بلکہ وہ اعلیٰ قدریں ہیں جس کا سبق استاد دیتا رہتا ہے اور جن سے طالب علموں کی ترویج و ترقی کی واضح راہیں کھلتی ہیں۔ میرے خیال میں اگر صورت واقعہ یہ ہے تو لازماً یہ کامیاب افسانہ ہے۔ فساد، دہشت گردی، اقلیتوں کا قتل عام، شدھی کرن، فرقہ پرستی، نکسلواد اور اس قبیل کے مختلف ایسے موضوعات ہیں جن کا ہر روز تجربہ ہو رہا ہے۔ بابری مسجد، گجرات، دنتے واڑہ، نکسل واڑی کے سانحات و واقعات سے سبھی واقف ہیں۔ حالیہ منظرنامے میں ایسی صورت تو مزید تیز ہو گئی ہے۔ باشعور افسانہ نگار نے ایسے مسائل کو شدت سے محسوس کیا ہے اور اسے شدھی کرن، کسان کے اجزائے ترکیبی اور ریموٹ کنٹرول جیسی کہانیوں کا قوام بنایا ہے۔ یہ کہانیاں ہمارے ملک کے سیاہ منظرنامے کو خوبصورتی سے اجاڑتی ہیں۔ رشتوں کی نئی اسکیم ایک مؤثر کہانی ہے۔ اس میں افسانہ نگار نے رشتوں کے ٹوٹنے بکھرنے اور اس کی نئی معنویت اور اس پر حاوی ہوتی ہوئی مادیت کی روپ ریکھاؤں کو مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔ یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں باپ بیٹا اور بہو کے مابین ذہنی نا ہم آہنگی کی عکاسی ملتی ہے۔ اس میں افسانہ نگار نے بڑی کامیابی کے ساتھ باپ بیٹے اور بہو کے مادی رشتوں کو نمایاں کیا ہے۔ ماں کی رحلت کے بعد باپ کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت سے بیٹے اور بہو کو ماں کی رحلت کے بعد باپ کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت نے بیٹے اور بہو کو پینشن کی فکر سے لاحق کر دیا ہے۔ نوکری کرنے والے بیٹے اور بہو کو پینشن کے ساتھ ساتھ گھر کی رکھوالی کرنے والا بھی چاہیے اور ریٹائرڈ باپ سے بہتر بھلا یہ کام اور کون انجام دے سکتا ہے۔ لہذا وہ پہلے باپ کو شادی کے لیے آمادہ کرتا ہے اور انہیں نئے ازدواجی رشتے کی پائیداری کے لیے نئی ترکیبیں بھی بتاتا ہے۔ شادی کے لیے جوان ملازمہ تلاش کی جاتی ہے جس کے شوہر نے اسے بانجھ قرار دے کر چھوڑ دیا ہے۔ باپ اور ملازمہ کی شادی کرانے سے قبل بیٹے اور بہو احتیاطاً ان تمام کارروائیوں سے ملازمہ کو گزار کر بالکل اطمینان کر لیتے ہیں کہ اس کی وطن سے پینشن اور جائیداد کا کوئی وارث پیدا نہ ہو سکے۔ تو یہ ہے جناب آج کے زمانے میں
رشتوں کی نئی اسکیم۔ اس قلیل سے عرصے میں مجموعے کے تمام افسانوں کا ذکر اور تجزیہ تو ممکن نہیں، لیکن اتنی بات تو پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اختر آزاد ایک ہوش افسانہ نگار ہیں جو اپنے کرداروں کو زندگی کے مختلف مسائل سے وابستہ رکھتے ہیں۔ محض موضوع کو برت نہیں ڈالتے، بلکہ افسانوی طرز اظہار میں چوکس رکھتے ہوئے واقعہ نگاری اور جزیات نگاری کے بیان میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اختر آزاد فکشن کے اصولوں کی سخت پیروی کرتے ہیں، لہذا تکنیکی اور فنی اعتبار سے بھی ان کی کہانیاں کامیاب ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ اختر آزاد اپنی روایات سے آگاہ ہیں، اپنے مسائل کی خبر رکھتے ہیں اور اپنے تجربات اور مشاہدات کو فنی طور پر برت کر ایسی کہانیاں وضع کرتے ہیں جو دل میں اتر جاتی ہے اور اپنی فنی تکمیلیت کا احساس دلاتی ہے۔ شکریہ۔